السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک افسوسناک بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر میرے سامنے سے گزری، اور ایک یہ لیٹسٹ جو انکشاف ہوا ہے کہ اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد میں کرنول میں فوڈ اتھارٹی نے ایک فارم ہاؤس پر چھاپہ مارا، اور اس فارم ہاؤس سے 50 زندہ گدھے برآمد ہوئے، اور 25 من جو ہے وہ گدھوں کا گوشت جو وہاں پر رکھا گیا تھا اور اس کو اسٹور کیا گیا تھا اور اس کو پیک کیا گیا تھا، جو کہنے میں آ رہا ہے کہ اس کو سپلائی کیا جا رہا تھا، کہیں باہر اس کو بھیجا جا رہا تھا۔ تو یہ گدھے کا گوشت جو ہے وہاں سے برآمد کر لیا گیا اور اس فارم ہاؤس کو بھی سیل کر دیا گیا۔ تو آئے روز عجیب و غریب واقعات سننے کو ملتے ہیں، پتہ نہیں اس قوم کے ساتھ لوگوں نے اور کتنا کھلواڑ کرنا ہے، اس قوم کو کیا کیا کھلانا ہے۔ تو پہلے تو یہ سنتے تھے کہ لاہور کے اندر سے گدھے کا گوشت برآمد ہو گیا، فلاں جگہ سے برآمد ہو گیا۔ اب اسلام آباد جو دارالحکومت ہے اور ایک حساس علاقہ ہے، حساس شہر ہے، وہاں سے بھی گدھے کا گوشت برآمد ہوا ہے، اور یہ ہوٹلوں پر، ریسٹورنٹوں پر اور مختلف جگہوں پر یہ سپلائی بھی ہوتا رہا ہے۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے، وہاں سپلائی بھی ہوتا رہا ہے، کتنے پلاؤ کے اندر، کتنی کڑھائیوں کے اندر، کتنے ٹکوں کے اندر، اور کتنی یہ چیزوں میں یہ گوشت استعمال ہوا ہوگا اور لوگوں نے اس کو کھایا ہوگا۔ تو عجیب ایک صورتحال ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ قوم کو کھلانے کے لیے، عوام کو کھلانے کے لیے تیار ہے۔ تو صرف پیسے کا لالچ ہے، پیسے کا حرص ہے۔ آج اسکول کالجوں میں جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، ایک دنیاوی تعلیم ہے، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ضروری ہے، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کیسے پیسہ کما سکتے ہو، پیسے کمانے کے لیے یہ ہنر استعمال کرو، یہ طریقہ استعمال کرو، کیونکہ ہمارے اسکول کالج جو ہیں وہ دین سے دور ہیں۔ اسکول کالج یونیورسٹیاں، یہ تعلیمی ادارے جو ہمارے دنیاوی تعلیم کے ہیں، دین سے دور ہیں، دین یہاں پر اتنا نہیں ہے، اور جس سے دین پڑھوایا جاتا ہے جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کا ہی پتہ نہیں ہے، کوئی قادیانی ہے تو کوئی کیا ہے۔ تو صحیح تعلیم اور صحیح بات اپنے طلباء کو سمجھاتے نہیں ہیں، دین سے دور ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، صرف پیسے کمانے کی فکر اور لالچ ہے۔ بچے کو اس لیے داخل کرایا جاتا ہے، ماں باپ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ بڑا ہوگا، پڑھے گا، تعلیم حاصل کرے گا، باہر جائے گا، ڈگریاں حاصل کرے گا، لاکھوں میں کمائے گا، کھیلے گا، بینک بیلنس گاڑیاں ہوں گی۔ تو یہ چیز جو ہے شروع سے اس چیز کی نیت ہوتی ہے، پھر وہ پیسے حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کا فرق بھی ختم کر دیتا ہے، پھر وہ سودی کاروبار بھی کرتا ہے، انشورنس کا بھی کرتا ہے، پرائز باؤنڈ کا بھی کرتا ہے، یعنی پیسے کمانے کے لیے جائز ناجائز سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم میں جو ہے اپنا داخلہ لینے کے لیے یا اونچی پوسٹ پر آنے کے لیے یا اچھے نمبرات حاصل کرنے کے لیے رشوت دی جاتی ہے، ہزاروں میں، لاکھوں میں رشوتیں لوگ لیتے ہیں۔ رشوت لگ کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو شخص گیا ہے، اس کو کیا اس کی برکات اور فوائد حاصل ہوں گے؟ تو بہرحال یہ پیسے کمانے کا دھندا ہے جس میں حرام اور حلال کا فرق ہی نہیں بتایا جاتا۔ تو یہ چیز انسان کو اس طرف آمادہ کر رہی ہے، وہ پیسے کمانے، حلال اور حرام کو دیکھنا ہی نہیں ہے، کوئی سود ہے، کوئی حرام کام ہے، کوئی غلط بزنس ہے، جو جی میں آتا ہے، جو چاہتا ہے وہ آدمی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج جگہ جگہ رشوت کا بازار گرم ہے، حرام خوری ہے، سود ہے، انشورنس ہے، پرائز باؤنڈ کا کام ہے، سٹا جوا چل رہا ہے۔ تو یہ تمام پیسے کمانے کا ایک لالچ ہے، اور پیسے کمانے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو گدھا گدھے کا گوشت بھی لوگ بیچ رہے ہیں، عوام کے ساتھ اس طرح کی بھونڈی حرکات کر رہے ہیں، حرام حلال سب عوام کو مکس کر کے کھلایا جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ حرام گوشت ہے یا حلال گوشت ہے۔ پاکستان میں ہم رہتے ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، اسلامی ریاست ہے، اور اس میں اس طرح کے واقعات تو ہونے نہیں چاہیے۔
تو کئی سارے لوگ پہلے بھی پکڑے گئے لاہور کے اندر، دیگر علاقوں کے اندر، جہاں ہمارے کراچی کے اندر جو ہے گدھوں کی خالص جو ہے وہ فروخت کی جا رہی تھی، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہوئے پکڑی گئی۔ گدھوں کا گوشت پکڑا گیا، گدھوں کے ذبح کرتے ہوئے جو ہے لوگوں کو پکڑا گیا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ معاملہ رکا نہیں، بلکہ اب اسلام آباد تک بھی پہنچ گیا ہے۔ وہاں سے 25 من گدھے کا گوشت جو بنا ہوا تھا، جو پیکنگ میں تھا، جو باہر جانے کے لیے تیار تھا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سپلائی ہونا تھا، اور پھر زندہ 50 گدھے وہ بھی پکڑے گئے، ان کو بھی جو ہے پولیس نے اپنی تعویل میں لے لیا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، اور وہ بھی دارالحکومت میں۔ تو اس چیز کو حکومت کو روکنا چاہیے، کوئی اس کے لیے کوئی جامع حکمت عملی بنانی چاہیے، کوئی قانون بنانا چاہیے، کوئی ٹیمیں تشکیل دینی چاہیے جو روزانہ کی بنیاد پر اس چیز کو چیک کریں۔ تو بہرحال کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، اب جن لوگوں نے کھایا ہے وہ اب توبہ کر رہے ہیں، لوگ اپنے بیانات دے رہے ہیں کہ ہمیں اب پتہ چلا ہے، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمیں تو علم بھی نہیں تھا اس بات کا۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ حکومت کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے آپ اپنی رائے بھی کمنٹس کے اندر ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر، ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گئے گزرے دور میں ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔